السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر شامل ہوئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، روح یارم ایپیسوڈ نمبر 24۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ یارم سیدھا آفس آیا تھا، یہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں میں تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا۔ وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تم کو اس کے پلان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے؟ کیا پلان کیا ہے اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان یہ ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب چمک رہے تھے۔ مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک نہیں پہنچتا اور نہ ہی وہ سارم سے رابطہ کر پاتی۔ تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح نے کیا کیا؟ اس بے وقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میرے ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیز چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی۔ ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپ رہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن پھر بھی میری ہمت دیکھو، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر کہکا لگا ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے وہاں سے؟ تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں رہے ہو؟ وہ کتنی سمارٹ ہے، میں بتا تو چکا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی؟ فرض کرو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے بھی ہو، تب بھی وہ اسے کچھ نہیں نکال پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا۔ تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا یہ معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اسے کہا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اس نے سب کچھ جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے بتا دینا چاہیے اس کا شوہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ وہ مجھے اندر کروا کے واپس پاکستان چلی جائے گی، تو اس کی یہ غلط فہمی ہے۔ میں چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈیل دے رہا ہوں، میرے خیال میں اسے اب تک پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے مجھے اندر کروا دے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہے اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والے کے لیے معافی نہیں، چاہے غلطی کرنے والی میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نہ تو خضر بہت پچھتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں، جو ہمیں بے وقوف سمجھ کر اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہی ہے۔ آج اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، یارم نے کہا۔ تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ چابی روح کے ہاتھ میں لگ چکی تھی۔ مائری اور شفا اس وقت باہر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے دماغ میں سوچتے جھٹکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک فائل چیک جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سب کچھ مل جاتا۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے تھے وہ اس طرح سے سامنے نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم اسے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سارم کو فون کیا۔ سارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی۔ پھر سارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دیا۔ سارم نے کئی فائلز کھلائی، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس میں ہیں،
شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا ہے اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دے تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند کیا۔ وہ بے وقوف لڑکی جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے تو کچھ کھا لے، پتہ چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا، آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے وہ اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوسن، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اپنا فون چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے اسے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکالے۔ یہ تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اور کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے معصومہ، تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی۔ خضر نے بولنا شروع کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کے بجائے ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں، کیونکہ تم صرف صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مارنا چاہا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کو قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے، بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ وہ ناقابل بیان ہے، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ خضر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، لہجے میں نرمی نہیں جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر PUBG کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس ڈارلنگ، اور میں تو یہ سب کچھ اس دن سے جانتی ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق کی بیوی کی موت دبئی میں ہوئی تھی، گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے۔ اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ تم کس ماں سے بات کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے تو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا، وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس نے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس سے شادی کی تھی اس کے ساتھ۔ عروہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بیوی بچے چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کہ تم بنے جا رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو، اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا اسے یہاں سے جانے میں اس کی مدد کرو گی اور اسے باحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی، اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے لے کر باہر چلے گی، جبکہ اب یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، شارف نے انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ بھی اس کمینے انسپیکٹر کے لیے؟ یار وہ کمینا انسپیکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے، آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بریک اپ پارٹی، خضر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان
پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ بہت اچھی نہ صحیح لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن ہی گئی تھی، جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے میں یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ معصومہ کیا کر رہی ہے اور وہ شرف اسے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی اور اس کے باپ کا قاتل کون تھا؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا۔ اس کے باپ کو ٹارچر کرنے والے پولیس والے تھے اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم سے اس کے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگائے گی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہیں۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا، میں نہیں جانا چاہتی، وہاں میرا ہے ہی کون؟ تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی، پچھلے 2 سال سے ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لاتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کام کرتے تھے مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن امی نے سب سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کام کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنی دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ ہر سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان سب چیزوں سے میں دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا۔ اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے اور نہ ہی غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حقدار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے، وہ ان لوگوں کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ ہاں، یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی مطلب تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے۔ لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو۔ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون روح کو نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شرف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھڑے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ بالکل میری بیٹی جیسی ہو تم۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی، ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم ہماری فیملی کا حصہ ہو، صدیق نہیں رہا لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب انسپکٹر سارم جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ رونا دھونا بند کرو، ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گے نا؟ خضر نے مشروم کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا۔
कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे कोई गारंटी देनी होगी कि तुम कभी जिंदगी में इस तरह की नज़र उठाकर नहीं देखोगे। इसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल दिन में 100 बार टूटता है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है। शरफ दुखी आशिक की तरह बोला, इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ। शरफ ने मशरूम पीते हुए बोला, भाई आप भी पी लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शरफ को अचानक याद आ गया कि डेविल इसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं इसे जाने दूंगा, और वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। यारम ने शराब का गिलास खुद से दूर करते हुए कहा। रूह के आने के बाद वो शराब पीना छोड़ चुका था। इसके बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा, सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शरफ ने हाथ हिला हिलाकर दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि इस अंदाज पर खिजर हंस हंस कर पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, और अगर अब वो तुम्हारे सामने भी आ जाए तो इसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? खिजर ने फिर से कहा, मेरे बाप चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता है तू? यही सुनना चाहता था ना तू? वो मेरे सामने आ गई तो मैं इसे नज़र फेर लूंगा। यही सुनना चाहता था। अब पड़ गई दिल में ठंडक, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों खिजर के गिरबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा, वो यहीं रहेगी हमारे साथ, हमारी टीम के लिए काम करेगी। शरफ, वो सिद्दीक की बेटी, वो सदीक हमारे लिए क्या था ये तू भी जानता है। हम सदीक की बेटी को दर बदर ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो शरफ का गाल थपथपाते मुस्कुरा कर बोला, मतलब मासूमा नहीं जाएगी? इसने दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी इसकी शक्ल नहीं देखोगे, इसे देखते ही अपना मुंह फेर लोगे। खिजर ने फिर से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शरफ ने बेबसी से एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो इसके पास इस तरह से देखने पर कैका लगाकर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ। नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। शरफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। यारम घर आया तो कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो भी इसके करीब सोफे पर जुड़कर बैठ गया। मेरा इंतज़ार कर रही थी? बहुत मोहब्बत से पूछा। हाँ, वो इससे फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली, कोशिश बेकार है, मत किया करो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसने आंखों में सख्ती लिए इसकी इस हरकत को रोकना चाहा। रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें। यारम ने इसके गाल पर अपना हाथ रखा और इसका चेहरा करीब करते हुए बोला, यारम, खाना लग गया है। क्या होगा? इसने दूर होने के नाकाम कोशिश की। अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। यारम ने अपने लब इसके गाल पर रखे। रूह अपने आप को संभालती तेजी से उठकर खड़ी हो गई। ये क्या हरकत है रूह? तुम्हें पता है ये मुझे पसंद नहीं है। आंखों में सख्ती लिए गुस्से से बोला। हाँ, पर मेरी शिफा कभी भी आ सकती हैं, इसलिए रूह ने बहाने बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन यारम को अच्छा लगा था। सही कह रही हो, चलो रूम में चलते हैं। यारम इसका हाथ थामे बिना इसे बोलने का मौका दिए रूम में ले आया और दरवाज़ा लॉक करके अपना जैकेट उतार करके दूर फेंका। अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है, वो इसका हाथ खींचकर इसे खुद के करीब करते हुए बोला। यारम, आप कह रहे थे ना हम कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए, लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग। वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई, जबकि यारम इसे अपने करीब किए इसके बाल तक खोल चुका था। आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वैसे भी आज भी काफ़ी देर हो चुकी है, कल की तरह। कल तुम्हारा मूड नहीं था, आज मेरा मूड नहीं है। प्लीज़ चलते हैं ना, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। रूह ने इसकी पनाहों से निकलने की नाकाम कोशिश की। रूह, क्यों तड़पा रही हो मुझे? कितनों दिनों से मैं दूर हूँ तुमसे, थोड़ा सा तो एहसास करो। वो इसे एक बार फिर से खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, यारम प्लीज़, ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। रूह को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि वो इसके करीब आया, लेकिन इससे पहले जब भी इसके करीब आता था इसका यारम था, कोई कातिल नहीं था, कोई दरिंदा नहीं, और आज वो यारम के करीब नहीं जाना चाहती थी। जब भी यारम इसके करीब खड़ा होता तो इसे ऐसा लगता जैसे अभी वो इसे भी मार डाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इसकी आंखों के सामने इस आदमी को मार डाला। वो न जाने कितने ही लोगों की जान ले चुका था। वो एक ऐसे शख्स के साथ कभी आम जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो इसके करीब नहीं आना चाहती थी। रूह जल्दी अलमारी की तरफ आई जहाँ यारम के कपड़ों के नीचे इसने फ़ोन छुपा कर रखा था। इसने जल्दी से वो फ़ोन इस बैग में रखा जो यारम ने इसे लेकर दिया था। वो बाहर आई जहाँ यारम इसका इंतज़ार कर रहा था। वो इसे लेकर सबसे पहले शॉपिंग मॉल आया। तुम्हें जो जो चाहिए जल्दी से ले लो, फिर डिनर पर चलेंगे। वो इसे अपने साथ लिए शॉपिंग मॉल के अंदर आया। इसे कुछ नहीं चाहिए था, बस वो बेमकसद ही चीज़ें देखने लगी। वो इसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। इसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि वो इससे दूर जाने के बहाने कर रही है, लेकिन वो इसकी कंडीशन भी समझ सकता था। एक आम जिंदगी गुजारना इतनी जल्दी इसके बस में न था। जल्दी करो रो, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो।
اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے ڈریسز اٹھانے لگا۔ یارم یہ سب مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں۔ روح نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یارم یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہیے۔ بیبی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو بھی دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یارم بھائی کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عروہ کیسی ہو تم؟ اور مائرہ کیسی؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ مائرہ سے جب آپ کا دل کرتا ہے مل جاتے ہیں، اور بہن کو بھول گئے۔ عروہ منہ بنا کر شکایتیں کرنے لگی۔ کیا کروں یار، تمہاری بھابھی سانس نہیں لینے دیتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کو یہ عورت کیا ہے۔ اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پر الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دکھ رہا ہے کتنی معصوم سی میری بھابھی ہے۔ عروہ نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارم کو آتے دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں ہم مرد لوگ ٹھیک ہیں یا تم عورتیں؟ کیوں سارم؟ یارم نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یارم، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں۔ سارم نے باقاعدہ عروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا سارم مجھے تم یہیں مل گیا، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ میں تھینک یو سو مچ، تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے بند کی، جس پر سارم نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون لے لیا۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، یارم نے کہا۔ بہت جلد نہیں بلکہ پرسوں ملاقات ہوگی، پرسوں آپ دونوں ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے ہمارے گھر پر۔ مجھے سارم نے بتایا تھا آپ کی شادی کے بارے میں، لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنی مون پر جا چکے ہیں، لیکن اب نو بہانہ، پرسوں شام 7 بجے آپ دونوں میرے گھر پہ ہونے چاہیے، بس بات ختم۔ عروہ نے آرڈر دیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اب اپنی بہن کا حکم تو وہ ٹال نہیں سکتا۔ وہ مسکرایا اور مائرہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا، جبکہ روح کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہیں اسے بھی اس آدمی کی طرح، اسے آگے وہ کچھ بھی سوچ نہیں پائی۔ مارکیٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا مشکل ترین سفر تھا۔ روح بار بار نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل آرام و سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ان کے دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ روح سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے یارم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غصہ نہ تھا، جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح سے متوجہ دیکھ کر مسکراتا۔ کیا ہوا بیبی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ نہ تو ڈانٹ رہا تھا اور نہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ گاڑی اسی ہوٹل کے سامنے کھڑی کی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے۔ چلو بیبی بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کھڑا باہر آنے کا بول رہا تھا۔ روح بھی بنا سوچو چرا کے اس کے ساتھ آئی۔ یارم نے آرڈر کیا، شروع کرو بیبی، دیکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بولا، پرسوں تیار رہنا، عروہ اپنی بات کی بہت پکی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو وہ خود آ جائے گی لینے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اس بار وہ شوخی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روح نے جلدی سے کہا۔ کھانا کھاؤ، یارم نے سختی سے بولا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، اس بار وہ غصے سے بولا۔ وہ پہلے ہی ڈیری سہمی بیٹھی تھی، اس کی سخت گھوری سے وہ فوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی یارم اسے گھورتا رہا۔ بیبی تم خود مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا، مجھے جیسے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب گھر چلیں لانگ ڈرائیو پر، پھر کسی دن چلیں گے، موسم خراب ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ گھر آ چکا تھا، وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی، جبکہ روح سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنا نارمل کیسے ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں گائز، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔